السلام علیکم دوستوں، آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ سوچیں، آج تاریخ ہے 28 فروری 2026۔ اچانک سے ایران کے آسمان پر جنگی طیارے، میزائل دھماکے اور دھماکوں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور پھر دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مشترکہ کارروائی تھی جو کہ یو ایس اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا۔ اب امریکہ نے اس آپریشن کا نام رکھا آپریشن ایپک فیوری، جبکہ اسرائیل نے اس آپریشن کو نام دیا آپریشن لائنس رویل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ غصہ اور یہ شیر کی دھاڑ کس کے لیے؟ تو رپورٹس کے مطابق 200 سے زیادہ طیارے استعمال ہوئے، سینکڑوں میزائلز داغے گئے ایران کے اوپر، اور تقریباً 500 مقامات کو امیجن کریں نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں فوجی اڈے، میزائل تنصیبات، نیوکلیئر سائٹس اور دوسرے جیسے کہ اسکولس وغیرہ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی وارننگ نہیں تھی ایران کو، بلکہ یہ ایک پیغام تھا، طاقت کا پیغام۔ لیکن سب سے ہلانے والی خبر کیا ہے؟ اس پورے ایونٹ کے اندر جو سب سے بڑی خبر تھی وہ تھی ڈیتھ آف علی خامنائی، سید علی خامنائی۔ آپ سپریم لیڈر تھے کس کے؟ ایران کے سپریم لیڈر کہلاتے ہیں۔ علی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی اسی دن یعنی کہ 28 فروری کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ کچھ ذرائع نے کہا ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن کچھ کے مطابق وہ محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ان سارے ایونٹس کے بعد آج صبح 1 مارچ کو یہ کنفرم ہو گیا، ایرانی آفیشلز نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ علی خامنائی کی شہادت ہو چکی ہے۔ نہ فقط علی خامنائی بلکہ اس کے ساتھ ان کے صاحبزادے سید مجتبیٰ اور اس کی بیوی بھی شامل تھی، اور کچھ فوجی کمانڈر بھی تھے جو کہ اس ٹارگٹ کے اندر شہید ہو گئے۔ اب ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، جب کسی ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی شخصیت کو نشانہ بنایا جائے تو یہ صرف فوجی حملہ نہیں رہتا، یہ ریاستی نظام کو ہلانے کی کوشش بن جاتی ہے۔ یعنی کہ امریکہ سپریم لیڈر یعنی کہ علی خامنائی کو مار کر، شہید کر امریکہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتا ہے۔ وہاں کی جو سیاسی جو اسٹرکچر ہے اس کو بدل کر اپنے مفاد کا جو اسٹرکچر لانا چاہتا ہے، یعنی کہ اپنی یو ایس کیا کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ بنانا چاہتا ہے جو کہ یو ایس کی الائز ہو، یو ایس سے روابط رکھے، یو ایس کے کہنے پر چلے، ٹھیک۔ لیکن یہ ریاستی نظام کو ہلانے کی کوشش تو بن جاتی ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حالات نے خطرناک موڑ لیا۔ جب علی خامنائی کی ڈیتھ ہوتی ہے، ایران نے فوری رد عمل دیا، یعنی کہ جب اسرائیل اور یو ایس نے یہ آپریشن ایپک فیوری اور لائنس رویل کیا تو پھر اسی وقت ایران نے ریٹیلیشن میں آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن وعدۂ صادق 4۔ وعدۂ صادق 4، ٹھیک۔ اب میزائل داغے گئے ایران کی طرف سے، ڈرون بھیجے گئے، صرف اسرائیل کی طرف نہیں بلکہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کی طرف۔ اب اگر آپ کو میپ کا پتہ ہوگا تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً، اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے، میزائل داغے گا تو اس کو کم سے کم بھی 12 منٹ لگتے ہیں اسرائیل میں پہنچنے کے لیے، اور ملٹیپل مڈل ایسٹ کنٹریز کراس کر کے وہ جائے گا، ٹھیک۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ تو ایشیا کے اندر آتا ہی نہیں۔
امریکہ تو کوسوں میل دور ہے ایران سے. تو اب ایران نے کیا کیا، جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکن ایئر بیسز تھے، جیسے کہ العدید ایئر بیس ہے، یو اے ای کے اندر ایئر بیس ہے، سعودیہ کے، بحرین کے، کویت، قطر، ان ساروں کے اوپر آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت ایران نے ریٹیلیشن کی، اور ان ساروں کے ساروں ایئر بیسز کے اوپر امریکہ کے بیسز کے اوپر ایران نے حملہ کیا. اس میں بہت ساری ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئیں. ٹھیک ہے. جب امریکی بیسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ پراکسی وار نہیں رہتی، یہ براہ راست تصادم بن جاتا ہے. یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر اس چیز کا ہم تجزیہ لیں تو یہ 3 ممالک عام ممالک ہیں. امریکہ ایک سپر پاور ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں. دوسری طرف اسرائیل کی بات کریں تو وہ جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اگر ایران کوئی بھی میزائل لانچ کرتا ہے اسرائیل کی طرف، تو اس کا ڈیفنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسی میزائل کو وہ ہوا کے اندر ہی ڈسٹروائے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایران، اگر ایران کی بات کریں تو ایران خطے میں مضبوط اثر و رسوخ رکھنے والا اور میزائل صلاحیت رکھنے والی ریاست ہے. اگر یہ ٹکراؤ یوں ہی بڑھتا رہا تو اس کا اثر صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کی لپیٹ میں پاکستان جیسے ممالک بھی ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئل پرائسز، یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہ جو آئل کی پرائسز ہیں، یہ آسمان کو چھو سکتی ہیں. مڈل ایسٹ براہ راست جنگ میں جا سکتا ہے. جیسے کہ دیکھیں نا، ابھی بھی ایران نے سعودیہ پر، یو اے ای، قطر، بحرین، ان ساری مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر 1 by 1 کر کے اٹیک کیا. تب اب انڈائریکٹلی نہیں تو ڈائریکٹلی یہ سارے کے سارے جو اٹیکس ایران نے ان ممالک کے اوپر کیے، اسے نقصان تو ان ممالک کا ہوا. اس میں یو ایس اے کا تو اتنا براڈر بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اس سے ڈسٹرب تو وہاں کی لوکل پبلک ہوگی نا، وہاں کی لوکل گورنمنٹس ہوگی. تو اسی لیے یہ خطہ مڈل ایسٹ کا جو ہے یہ بھی براہ راست جنگ میں بن جا سکتا ہے، اور عالمی معیشت دباؤ میں آ سکتی ہے. اور سب سے اہم بات، اگر اس میں مزید ممالک شامل ہو گئے، کیا ہم ایک بڑی علاقے جنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اصل خطرہ حملوں میں نہیں، اصل خطرہ غلط اندازوں میں ہے. ایک غلط حساب، ایک غلط فیصلہ اور پورا خطہ آگ میں جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے، کیا یہ طاقت کا مظاہرہ ہے یا پھر ایک بڑی جنگ کا آغاز؟ تو کمنٹس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں. یہ موضوع صرف سیاست نہیں، مستقبل کا سوال ہے. تو ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.